پوائنٹ نمبر 2، قبل اس کے کہ ایمان اور اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تو جان چکے ہیں کہ ایمان والے بننے کا حکم خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو ہم بھی اس کے اندر آ گئے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جب ایمان والا آدمی بن جاتا ہے، جب ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، یقین منظم ہو جاتا ہے، اعتقاد منظم ہو جاتا ہے، اور کوٹ کوٹ کر اپنے اندر ایمان کو گھوٹ کر آدمی پی لیتا ہے، تب ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا رشتہ ہوتا ہے، پہلے وہ رشتے کو دیکھ کر ایمان تازہ کر لیں، اس کے بعد ویسے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی دوستی سے نواز دیتا ہے، اپنی فرینڈشپ سے نواز دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدمی ایمان کی پختگی کو پہنچ جاتا ہے، ایمان کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا کارساز، ایمان والوں کا دوست خود اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں۔ جب آدمی کا ایمان منظم ہو جاتا ہے، پختگی اندر آ جاتی ہے، یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ جو ایمان والے سچے ہیں ان کا حقیقی دوست تو اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آدمی کا دوست بن جائے، چاہے زندگی کے اندر جیب میں کچھ رہے یا نہ رہے، گھر میں کچھ رہے یا نہ رہے، کاروبار کچھ چلے یا نہ چلے، سواری کسی کو ملے یا نہ ملے، لیکن جس شخص کا دوست اللہ بن جائے، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ایسے آدمی کو نہیں۔ جس کو اللہ کی دوستی مل جائے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب مطلب اس کا یہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ گھر چھوڑ دیے، دکان چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، جا کے روڈ پہ جو سے کونا لے لے کے تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، یا کوئی خبر کے پاس جو اپنا ڈیرا بنا لیا، کوئی چبوترے کو اپنا ڈیرا بنا لیے، مرنے کے بعد وہ چبوترا جو خانخواہ بن گئی، نہیں۔ ایمان والے مطلب یہ ان کا توکل، ان کا یقین، ان کا بھروسہ، ان کا اعتقاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا ہو جاتا ہے، جیب میں اگر کچھ نہیں ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، جیب میں کچھ ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، دکان چلتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، دکان نہیں چلتی تو بھی اللہ کی طرف سے، بیماری آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، بیماری نہیں آتی تو بھی اللہ کی طرف سے، اتنا اعتقاد مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، بس اب پرواہ اڑ جاتی۔ یعنی زندگی کے تمام تر کاموں کو لے کر، تمام تر فکر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، تمام تر ہیبت کو، تمام تر آپ کی سوچ کو، آپ کے وسوسوں کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ جو کچھ چیز آ رہی ہٹا دے غلط، اور خیر تیری دوستی عطا کر دے۔ ایمان جب پختہ ہو جاتا ہے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اب سمجھانے والے آپ کو اس پوائنٹ کو سیدھا لے جا کے کوئی بھی درگاہ پہ بھی ٹکا دیتے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ کی دوستی ملتی، پوری دوستی تھی، انتقال ہو گیا، اب وہ دوستوں کا ناتے جاتے رہے تو آپ کو اللہ کی دوستی مل جاتی۔ بعض دوست ایسے ہو گئے، دوست کا نام اللہ کا ایسا دے لیا اپنے آپ کو ولی کے یہیں بیٹھے ہوئے، بیٹھے بیٹھے جو سو مدینہ چلے جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہیں جو سو معلوم ہو جرا کعبے کے غلاف کو آگ لگے، بیٹھے بیٹھے یہاں سے آگ بجھا دے رہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں اتنی دوستی ان کو اللہ کی مل گئی کہتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، دل کی نماز، نئی نماز ہے، دل کی نماز۔ اس کو کہتے ہیں صوفیت، صوفی بن جانا۔ جو آدمی اپنے آپ کو صوفی سمجھ لیتا، انہیں اب کامل ایمان والا سمجھ لیتا، بس اب کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے بولتا ہے اس آدمی۔ لیکن جو اللہ کا دوست رہتا ہے وہ تمام تر اسباب کو، تمام تر آزمائشوں کو جھیلتے ہوئے اللہ کی دوستی نبھا کر رکھتا ہے، یہ دوستی ہے۔ تو ایمان جب پختہ ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی ہم سب کو نصیب ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں۔